السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہفتے والی اجتماع کے اس اختتام پر بہت ہی اہم دروس قرآن کا سلسلہ جاری کیا گیا، جس کے ذریعے سے ہماری اپنی تربیت، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید سے ہماری اپنی وابستگی، اس کے لیے بہت اہم ہی یہ سمجھ لیجیے کہ یہ پیریڈ ہے ہمارا آخری تعلیمی پیریڈ پورے ہفتے بھر کے نچوڑ، اس لیے اس کو خصوصاً تمامی طلبا کچھ اگر اپنے کاپی میں لکھ سکتے ہو تو نوٹس بھی لکھیں اور اپنے آنے والی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھا کر دین کی اشاعت میں اس کو کام لائیں۔ میں ہمارے بانی ادارہ مفتی شیخ کلیم رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے درس کا افتتاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی اخیر کی 4 آیات تلاوت کی ہے۔ اس رکوع کی جو اس سے پہلے کی آیات ہیں تو گزشتہ ہفتے ان آیات پر کچھ درس ہو چکا ہے۔ آج کے اس اجتماع میں یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی اخیر کی جو 4 آیتیں ہیں، انہی آیتوں کی روشنی میں کچھ تربیتی اور تذکیری باتیں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور سے اور عمومی طور سے تمام انسانوں کے لیے۔ پہلی آیت میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ معترضین کہتے اعتراض کرنے والوں کو جو اعتراض کرتے تھے تو ان کا جواب دیا۔ جن کے دلوں میں اندھی دشمنی ہوتی ہے، اندھی مخالفت ہوتی ہے، حسد اور جلن ہوتا ہے، تو
تو ان کے پاس کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ اعتراض اور اختلاف کا کام ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام ہے کسی پر اعتراض کرنا، کسی کی مخالفت کرنا، اور ہر دور میں یہ جو کام ہے زیادہ تر اللہ کے نافرمانوں نے انجام دیا ہے۔ تو قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اور اس کا ایک بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا دور مکی میں، یہ دور مدنی کی صورت ہے سورہ بقرہ، تو قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ہیں، بڑی چیزوں کی بھی مثال ہے، چھوٹی چیزوں کی بھی مثال ہے، مچھر کی مثال بھی ہے، مکھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں، اور مثالیں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن مجید کی جو 5 اہم موضوعات ہیں ان میں سے ایک اہم موضوع ہے امثال، مثال کی جمع ہے امثال۔ جو قرآن مجید کے 5 موضوعات ہیں ان میں سے ایک اہم عنوان اور موضوع تو احکام ہے، اور دراصل قرآن کی جڑ اور بنیاد یہی ہے، ہن ام الکتاب کہا گیا، فی آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ قرآن مجید میں احکام والی آیتیں ہیں، کچھ احکام سے مراد ہے کچھ کرنے کے کام اور کچھ نہیں کرنے کے کام، جن کو عوامل بھی کہتے ہیں۔ تو دراصل یہی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ احکام پر عمل ہو، جو کرنے کے کام ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور جو بچنے کے کام ہیں ان سے بچا جائے۔ لیکن احکام کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے، ذہن اور دماغ کا حصہ بنانے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک طرح سے معاونت کے طور پر کہ احکام خدا بندی انسانوں کی زندگی کا حصہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے احکام کو واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں 4 اور عنوانات اور موضوعات رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم عنوان اور موضوع ہے انعام کا، خوشخبری کا، اللہ کی رضا کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری، دنیا میں کچھ غلبے کی خوشخبری۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ کچھ عمل کرنے کے لیے وہ کچھ چاہتا ہے، کچھ صلہ اور بدلہ چاہتا ہے، تو اصل صلہ اور بدلہ تو جنت کی صورت میں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ تو ایک حصہ یہ انعام پر مشتمل ہے، خوشخبریوں پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم کا ایک اہم حصہ انذار پر مبنی ہے، ڈراوے پر مبنی ہے، کہ دوزخ سے ڈرایا گیا، اللہ کے غضب اور عذاب سے ڈرایا گیا، اور دنیا میں بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں، تو اس سے بھی ڈرایا گیا۔ اور قرآن مجید کا ایک حصہ قصص ہے، واقعات، کہ جب وہ واقعات سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں بھی مجھ جیسے لوگوں پر، مجھ سے اچھے لوگوں پر مصیبتیں پریشانیاں آئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کاموں کو چھوڑا نہیں، اللہ کی بندگی کا راستہ نہیں چھوڑا، تو پھر دوسروں کی مصیبتیں پریشانیاں دیکھ کر پڑھ کر اس کے لیے یہ مصیبتیں پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے، انبیاء کے واقعات، انبیاء کے پیروکاروں کے واقعات، اور قرآن مجید کا ایک حصہ امثال پر مشتمل ہے، مثالوں پر مشتمل ہے۔ تو مثالیں جو قرآن مجید میں دی گئی، تو ان مثالوں کے متعلق کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے چاہتا کیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی بڑا شخص ہے، تو چھوٹی چیزوں کی مثال دینے کی کیا ضرورت، حالانکہ مثال دینے سے کوئی بڑا شخص چھوٹا نہیں بن جاتا، اور کسی چھوٹے شخص نے اگر بڑی چیز کی مثال دی وہ بڑا نہیں بن جاتا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نہیں شرماتا، مثلا ما بعوضۃ، مثال بیان کرنے سے چاہے بھی مچھر کی کیوں نہ ہو، فما فوقھا، یا مچھر سے اوپر کی یا مچھر سے نیچے کی، دونوں مفہوم اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، اس کو شرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں پر مچھر کی مثال کی ضرورت ہے تو ظاہر بات ہے وہاں ہاتھی کی مثال کیوں دی جائے گی، چھوٹی چیز کو واضح کرنے کے لیے۔
مچھر کی مثال کی جہاں پر وہ مچھر کی مثال دی جائے گی، جہاں پر مکھی کی مثال کی ضرورت ہے مکھی کی مثال دی جائے گی، جہاں پر جانوروں کی مثال کی ضرورت ہے جانوروں کی مثال دی گئی قرآن مجید میں۔ تو اللہ نے ایک اصولی جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ لا یستحی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے، یا مچھر سے اوپر کوئی چیز ہو یا اس سے اور کوئی حقیر اور چھوٹی چیز ہو سکتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ سمجھتے جانتے کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ مچھر کی مثال مکھی کی مثال یہ حق پر مبنی ہے، یہ صداقت پر مبنی حقانیت پر مبنی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کافر لوگ کون قرار پاتے ہیں؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے ایک اصولی بات کافروں کے متعلق بیان فرما دی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکام کا انکار کرتے وہ کفروا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار، تو اللہ کی طرف سے کفر کا فتویٰ جو لگتا ہے وہ اللہ کی آیاتوں کے انکار کے نتیجے میں، قرآن مجید کی باتوں اور آیاتوں کا انکار کے نتیجے میں ان پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو جو لوگ کافر لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے چاہتا کیا ہے، تو پھر اللہ نے اور ان اصولی بات یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سارے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے، انہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دیتا ہے، کیونکہ مثالوں کا غلط مفہوم اور مطلب دیتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، حق کے راستے کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن گمراہی کے سلسلے میں کہہ دیا گیا کہ ہر کوئی گمراہ نہیں ہوتا، جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو ان کی 3 صفات یہاں بیان کی گئی۔ پہلے تو گمراہ لوگوں کا تعارف یا پیش کیا گیا کہ وما یضل به الا الفاسقین، گمراہ صرف وہ فاسق لوگ ہی ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق کہتے ہیں اللہ کے احکام کے توڑنے والوں کو، اللہ کے احکام پر جو عمل نہیں کرتے ان کو فاسق کہتے ہیں۔ جو اللہ کے احکام کو سرے سے مانتے ہی نہیں تو وہ تو کافر ہوتے ہیں، لیکن جو ماننے کے باوجود احکام پر عمل نہیں کرتے ان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عام طور سے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ مفتی حضرات سے، علماء حضرات سے جو فتوے پوچھتے ہیں تو مفتی حضرات ان فتووں کا جواب دیتے ہیں، تو ان کا لمبے لباب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو نہیں ماننے والا تو کافر ہے، یعنی وجہ کہ جو نماز کو نہیں مانتا مسلمان ہونے کے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو روزے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو زکوٰۃ کو نہیں مانتا کافر ہے، جو حج کو نہیں مانتا کافر ہے۔ لیکن جو مانتا ہے نماز ہے اللہ کا فریضہ لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے۔ تو یہ فتووں میں عام طور پہ مفتی حضرات اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرنا، عمل کے ذریعے سے ان کا انکار کرنا تو وہ فسق ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ فاسق ہے۔ تو یہاں پر کہا ہے کہ فاسق لوگ بھی اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اب فاسق لوگ کون ہیں؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ سے کچھ عہد کرتے ہیں، منافقین کس میں آتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، اس لیے انہوں نے بھی اللہ کی بندگی کا عہد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے وعدہ انہوں نے کیا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ کو ہم معبود سمجھتے ہیں، اسلام کو ہم دین سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس عہد کو توڑ دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس عہد پر قائم نہیں رہتے، اس عہد کی پابندی نہیں کرتے۔ تو گویا کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے عہد کرتے ہیں لیکن اس کو توڑ دیتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں عہد اللہ نے تمام انسانوں سے لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس میں سبھی شامل ہے۔ جو بھی انسان ہیں ان کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا ہماری پیدائش سے پہلے، تمام انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس کو
الستو بھی کہتے ہیں وہی رکھتا ربو کا بنی آدم دوری ذریۃ واشهدهم علی انفسهم الستو بربکم. وہ وقت یاد کرو جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت اور اولاد کو نکالا. نکالنے کی کیا صورت اور کیفیت رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے. اور اس تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. لیکن اس میں مراد وہ لوگ بھی ہیں جو کلمے جس دنیا میں شعور سنبھالنے کے بعد کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے. اس میں زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو منافقین ہیں، جو سمجھ نقلی مسلمان ہیں، بگڑے ہوئے مسلمان ہیں. تو اللہ کے وہی لوگ وہ لوگ آپ کو فاسق ہے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. وہ یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں. صلہ رحمی کا، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ. ان یوصل و یفسد، تو اس کو توڑتے ہیں، یعنی گویا کہ قطع رحمی کرتے کرتے تعلق کرتے ہیں. اس میں وہ بھی ہے جو اللہ سے اپنے تعلق اور رشتوں کو توڑ لیتے ہیں. بندگی کا جو تعلق ہونا چاہیے، اطاعت اور فرما برداری کا جو تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کو توڑ لیتے ہیں. بندوں کے ساتھ جو حسن سلوک کا تعلق ہونا چاہیے تو اس کو توڑ لیتے ہیں. اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا تو اسے توڑتے ہیں. اور تیسری صفت فاسقوں کی جو بیان کی گئی، وہ یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں خون خرابہ کرتے ہیں. فساد کا مطلب ہے لوگوں کے درمیان میں جھگڑے پیدا کرنا، قتل کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. کسی کا خون بہانا یہ بھی شامل ہے. لیکن لوگوں کو آپس میں لڑانا، میاں بیوی کو لڑانا، باپ اور بیٹے کو آپس میں لڑانا، بھائیوں کو آپس میں لڑانا، قوموں کو آپس میں لڑانا، ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑانا، یہ سبھی دنیاوی جو کچھ ہوتا ہے اس کو فساد کہتے ہیں. اور یہ خاص طور سے منافقین کا یہ شیوا ہے. جیسے منافقین کی صفات میں بات کہی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو تو کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہم المفسدون، سن لو یہی لوگ فسادی ہیں. اس سے پہلے کا جو رکوع گزر گیا تو اس پہ منافقین کے حوالے سے فسادیوں کا تذکرہ آیا کہ دراصل فسادی یہی ہے. آج بھی دنیا میں زیادہ تر فسادی برپا ہے. اس پہ مسلمانوں کے بہت سارے جو نقلی مسلمان ہیں، بناوٹی مسلمان ہیں، وہ اس فساد میں ملوث ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بھی اس کو ملوث ہیں. قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ سب کے سب فاسق شمار ہوتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارے میں نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، تم کفر کیسے کرتے ہو اللہ کا، تم انکار کیسے کرتے ہو اللہ کا. اس سے پہلے بندگی کی دعوت دی گئی. جہاں بھی رکوع شروع ہوتا ہے تو وہاں سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ابھی وہی رکوع چل رہا ہے. اس طرح سے کہ انسانوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اور ایک طرح سے اسی آیت میں یہ اختتامی کتاب، اسی رکوع کا اختتامی کتاب ہے. یہ آپس میں جس نے قرآن مجید کے جو رکوعات ہیں ان کی تعلیمات ملی ہوئی ہے. رکوع سے ایک اللہ تعالیٰ کا خطاب شروع ہوتا ہے، پہلے بھی کتاب جسے کہتے ہیں، اور پھر جہاں پر رکوع ختم ہوتا ہے تو اور وہی بات تازہ کی جاتی ہے، وہی بات اور دہرائی جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کئی وقت تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو. یعنی وجہ سے یہ بات اور تعجب کی ہے کہ کوئی اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرے، اللہ کے رب ہونے کا انکار کرے. اور یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے کہ کوئی اپنے باپ کا انکار کرے. باپ کا اگر کوئی انکار کر دے گا، کوئی بیٹا اگر کہے کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے تو کتنے لوگ اس پر لعنت و ملامت کریں گے. کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا. جتنے بھی ہوں گے مسلمان بھی، نافرمان بھی، کافر بھی، سب اس پر لعنت و ملامت کریں گے کہ بغیر باپ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا. ضرور تمہارا کوئی نہ کوئی باپ ہے، اور اگر باپ کا انکار کر رہے تو اس سے بڑا اور کوئی نافرمان نہیں ہو سکتا، احسان فراموش نمک حرام نہیں ہو سکتا.
لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کو تو برا سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنے باپ کا انکار کرے کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان الگ اعلان میں کہہ رہے کہ ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، ہمارا کوئی رب نہیں، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. یہ اس سے بھی زیادہ اور تعجب کی بات ہے. تعجب کی بات اس لحاظ سے کہ جو باپ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ذریعہ تو بنا ہو، اس کے نطفے کے ذریعے سے اس کی اولاد وجود میں آئی، لیکن اس کے دماغ کو اور اس کی ہڈیوں کو اور اس کی آنکھوں کو اور جتنی بھی انسان کے جسم میں جو نعمتیں ہیں، جو صلاحیتیں، ظاہر بات ہے باپ نے پیدا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ تمام دنیا والوں کی نظر میں ناشکرا شمار ہوتا ہے، احسان فراموش نمک حرام شمار ہوتا ہے جو اپنے باپ کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہاں کوئی کسی کو نمک حرام نہیں کہتا، اللہ کا انکار کرنے کے باوجود کوئی احسان فراموش نہیں کہتا، بلکہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کے جو رہنما بنے ہوئے ہیں تو وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا خالق نہیں مانتے، جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے. سمن بکمن قوم لا یرجون، جن کا کردار ہے قرآن مجید میں اندھے بہرے گونگے یہ حقیقت کو نہیں سمجھتے، لیکن اندھے بہرے گونگے لوگ آج زیادہ امام بنے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی، خود مسلمان بھی ایسے لوگوں کو اپنا قائد اور امام بنائے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے میدان سیاست میں امام بنائے ہوئے ہیں جو قرآن مجید کی نظر میں وہ اندھے بہرے گونگے شمار ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے گونگے قرار دیا، بہرے قرار دیا، اندھے قرار دیا. آج جو امت مسلمہ کی دنیا میں جو سیاسی بے بسی ہوتی ہے، جو ذلت و رسوائی ہوتی ہے، جو لاچاری ہوتی ہے، تو اس کا ایک بنیادی سبب یہی ہے کہ امت مسلمہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہی ہے میدان سیاست میں جو قرآن مجید کی روح سے اندھے بہرے گونگے ہیں، جن کو حقیقت نہیں سمجھتے، جو نور سے محروم ہے، جو ہدایت سے محروم ہے. تو ظاہر بات ہے وہ اندھوں کا تو کوئی زیادہ قصور نہیں ہے. مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آنکھ والا شخص ہے، اور آنکھ والا شخص وہ کسی پیدائشی نابینا کا ہاتھ پکڑ لے اور یہ کہے کہ مجھ کو میرے گھر تک پہنچا دو، اور یہ کہے کہ مجھ کو آنکھیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تم اندھے ہو، لیکن میرا تقاضا یہ ہے کہ میرے گھر تک میں تمہارے ذریعے سے پہنچنا چاہتا ہوں. وہ بھی لعنت اور ملامت کرے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، یہ تیرا کام تھا کہ تو مجھ کو چلاتا، مجھے راستہ دکھاتا. لیکن یہ تو کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں لیکن تمہیں کہتا کہ میں تیرے پیچھے چل کر اپنے گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں. آج امت مسلمہ کا معاملہ یہی ہے نا. اللہ نے زندگی کے تمام معاملات کے رہنمائی کیے، لیکن امت مسلمہ نے محدود معاملات میں اسلام کی رہنمائی کو قبول کیا، صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے طریقے کی حد تک. اور معاملات کی زندگی اور خصوصاً سیاست کا جو شعبہ ہے، اس میں امت مسلمہ نے اندھوں کے ہاتھ پکڑ لیا، اندھوں کا دامن تھام لیا، اور امت مسلمہ نے وہ اعلان کر کے ہم تمہارے پیچھے چل کر ہی ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب ان پر تو بھڑکے گا، باتیں بھڑکے گا، آخرت میں بھڑکے گا. لیکن اس دنیا میں ان لوگوں پر اللہ کا غضب بھڑکے گا جو ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، ان کو اپنا رہبر مان رہے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہاں، اتمام حجت کے بعد اگر امت مسلمہ نے حق پہنچا دیا ان تک اور پھر انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو پکڑے گا. لیکن دنیا میں اللہ کیسے ان کو پکڑے گا؟ ابھی تو اتمام حجت تو امت مسلمہ پر ہوا. امت مسلمہ نے ان تک ہدایت کی نوٹس پہنچائی نہیں. جب ہدایت کی نوٹس ہم پہنچائیں گے اور پھر وہ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں پکڑے گا. اگر ہمارے پاس طاقت اور قوت نہیں ہوگی، جیسا کہ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی، لیکن اتمام حجت انہوں نے کر دیا، تب اللہ تعالیٰ آیا. ورنہ اس سے پہلے تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا نا. لیکن اللہ کے پاس شرط ہے دنیا میں عذاب دینے کے لیے کہ کوئی نبی یا نبی کا کوئی پیروکار اس پر حق کی حجت تمام کرے، تب اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نازل کرتا ہے. مکہ والوں پر بھی جو اللہ کا عذاب آیا جنگ بدر کی صورت میں یا اور بھی جنگ عہد کی صورتوں میں، وہ کب آیا؟ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے ان پر حجت تمام کی تھی. لیکن وہ ان پر آسانی عذاب اس لیے نہیں آیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہو گئی تھی جن کو لے کر وہ جہاد کر سکتے تھے، تو پھر اللہ نے آسمانی عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو حکم دیا تو ان سے جہاد کرے، اور پھر ایک طرح سے وہ جہاد ہی ان کے لیے عذاب ہے۔ لیکن پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے اتنے نہیں ہوئے، زیادہ تر نبیوں پر ایمان لانے والے وہ کم ہی رہے ہیں اور بہت زیادہ کم رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم نہیں دیا، بلکہ اتمام حجت کے بعد ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف کو، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ جو قرآن مجید ملتا ہے تو کوئی جہاد کے ذریعے سے ہلاک نہیں ہوئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کو جہاد کا حکم تھا، نہ حضرت ہود علیہ السلام کو، بلکہ انہوں نے جب دعوت پہنچا دی اور انہوں نے مسلسل انکار کیا تو اللہ نے پھر آسمانی عذاب نازل کر دیا۔ تو تم اللہ کو کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، مردہ یعنی بے جان تھے۔ دو موتوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے، یعنی ہر انسان ایک طرح سے دو موتوں سے گزرتا ہے اور ہر انسان ایک طرح سے دو زندگیوں سے گزرتا ہے۔ یہاں پر جو پہلی موت ہے وہ موت ہے جو ہماری پیدائش سے پہلے کی موت، ایک طرح سے بے جان تھے نا، کوئی اپنا تعارف کہاں تک پیش کرے گا، جہاں سے وہ پیدا ہوا وہ بتائے گا، اس سے پہلے اگر پوچھے کہ اس سے پہلے تم کہاں تھے، اس کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں۔ اور سورہ ظاہر میں اللہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا، ہر اتا انسان ہیون من الدار لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ کوئی قابل تذکرہ چیز تھا ہی نہیں، کوئی قابل ذکر چیز تھی نہیں، تو تم مردہ کے بیدان کے فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جو موت آتی ہے ایک طرف سے دوسری موت ہے ہماری، پہلی موت ہم بے جان تھے بالکل، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، ایک زندگی تو وہ تھی جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوئی، اور دوسری زندگی ہماری جو ہوگی وہ عالم برزخ کی زندگی، اس دنیا سے جانے کے بعد جو قبر کی زندگی ہم اسے کہتے ہیں عالم برزخ کی زندگی، وہ زندگی ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے آخرت میں حساب و کتاب، کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوں گی، اور اللہ نے فرمایا کو جس طرح سے ہم نے تم کو اکیلے پیدا کیا، تم کو ہمارے پاس اکیلے آنا ہے، وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر اللہ نے اپنی مزید نعمت کو بیان کیا اور اپنی قدرت کو واضح کیا کہ وہی ذات اللہ کی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں تمام کی تمام اللہ نے وہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ زمین پر انسان کو جو اقتدار حاصل ہے اس پر اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، آسمان کے نیچے جو بھی ہے، یہ فضا میں انسان جو اڑتا ہے، سفر کرتا ہے، راکٹ بیٹھتا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے تابع کر دیا اس رشتے کو بھی، اور زمین کو بھی اللہ نے انسان کے تابع کر دیا، تو تمہارے لیے اس نے پیدا کیا معافی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں تمام کے تمام، سونے چاندی کے ذخیرے زمین میں، تانبا ہے، لوہا ہے اور بے شمار چیزیں ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی گویا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن سبع سماوات، اور اس کو مکمل کر دیا، برابر کر دیا 7 آسمان۔ 7 آسمان ہیں، یہ جو ہم کو نظر آتا ہے یہ پہلا آسمان ہے، اور ایسے ہی 7 آسمان ہیں، اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی ہر آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی حدیث میں جس کا تذکرہ ملتا ہے 500 سال کی مسافت، اب 500 سال کی مسافت کو اس کو سمجھایا گیا اللہ کے رسول کے دور میں جو سب سے زیادہ تیز رفتار سواری تھی اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی 500 سال میں ایک گھوڑا تیز رفتار چال سے جتنے دور جا سکتا ہے، جتنے کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے، 500 سال، 100 سال میں 500 سال میں،
تو اتنا فاصلہ ہے پہلے آسمان اور زمین کے درمیان میں، اور ہر آسمان کے درمیان میں بھی اتنا فاصلہ ہے، 500 سال کی مسافت کا تذکرہ جو کیا گیا، یعنی گویا کہ نام محدود بسوکا ہونا سماوات، اس نے 7 آسمان پیدا کیے، اور اسی طرح سے 7 زمینوں کی بھی وضاحت اور صلاحت ملتی ہے، ایک دم الفاظ کے ساتھ تو نہیں ساتھ، لیکن جو ہے قرآن مجید میں الفاظ اور بندش ہے اس سے پتہ چلتا ہے زمینیں بھی ساتھ ہے، وہ مثل ہننا کا الفاظ ہے کہ جس طرح کے آسمان ساتھ ہے تو گویا کہ زمینیں بھی ساتھ ہے، اور وہ حدیث سے جو ثابت ہے کہ جو کسی کی بارش تب اور نام زمین کسی کی غصب کر لینا، ہڑپ کر لینا اس کا حق نہیں ہے، لیکن اس نے ایک بارش زمین کسی کے مکان کی اس پر قبضہ کر لیا، کھیتی زمین پر قبضہ کر لیا، تو اس کے لیے جو مذمت اور وہی بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا پاؤ اس کے گلے میں ڈالے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں، یعنی اس طرح سے آسمان ساتھ ہیں تو زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور شاید ان کے درمیان میں بھی یہی فاصلہ ہو جو پہلے آسمان اور یہ زمین کے درمیان میں ہو، بیت الخلا جسے کہتے ہیں، یعنی گویا کہ کائنات کا جو نظام ہے نام محدود، انسان کو اس کا پورا علم وما ہوتی تم علم اللہ کر لیا، تم کو جو علم دیا گیا بہت تھوڑا ہی کر دیا گیا، وہ بھی کل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، پیدا کر کے وہ غافل نہیں ہو گیا، پیدا کر کے اس نے اسے چھوڑ نہیں دیا کہ دنیا میں چیزیں بنتی ہیں بہت ساری چیزیں وہ ایسے ہی پڑے رہتی ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں ہوتا، ان کا کوئی محافظ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا اور وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، انسانوں کی بھی نگرانی کر رہا ہے، زمین و آسمان کی نگرانی کر رہا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی نگرانی سے آزاد ہو، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو محترم اساتذہ کرام اور اپنی طلبہ، یہ چند تذکیری باتیں عنایت کی روشنی میں میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر کیجیے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں آج پر غور و فکر کرنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات